اسد الرسول، اسد الجنہ، کاشف الکرب، افضل الشہداء، خیر الشہداء، امیر طیبہ، والی مدینہ، تا حشر گورنر مدینہ، فاعل الخیرات، الامام الابطال، السابقون الاولون کا تاج جن کے سر پر سجا ہے ناظرین، جن کو دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان، رضائی بھائی اور پیارے دوست سر جھکا کر جن کی بارگاہ میں جن کا نام انتہائی ادب کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا کرتی ہے ناظرین، آج بنیادی طور پہ ان کا تذکرہ پاک ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بہادر، انتہائی سخی، نرم مزاج، خوش اخلاق، قریش کے دلاور جوان اور غیرت مندی میں انتہائی بلند مقام کے مالک تھے۔ ان کی طبیعت بڑی خوبصورت، بڑی حسین تھی ناظرین، شعر و شاعری سے جن کو شغف تھا، شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی بچپن میں آپ کا شوق تھا، سیر و سیاحت کرنا اور شکار کرنا جن کا من پسند مشغلہ تھا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے پیارے چچا جان سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، یعنی اپنی جان ان پر نچھاور فرمایا کرتے تھے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی جن کی خوشی تھی، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم جن کا غم تھا، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست جن کے دوست تھے، اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن جن کے ازلی دشمن تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ناظرین کرام، حکایت محبت کے اظہار کے انداز جو ہیں بہت جداگانہ ہوا کرتے ہیں، کیا نرالا انداز ہے۔ آپ کے پیار کا ذرا محسوس کیجئے کہ ایک جانثار صحابی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ اچھا، یہ جو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ ہے نا ناظرین، اس کی عملی تفسیر اور اس کی عملی تصویر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ذات اقدس ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کچھ بھی ہوتا تھا سرکار ہی کی بارگاہ میں، بیٹے کی ولادت ہوئی، عرض کیا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ذہن میں رہے کہ نام تو کئی ہیں، اگر اپنی صفات کی بات کریں تو بے انتہا نام، اللہ کے صفاتی ناموں کی بات کریں تو بے انتہا نام، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ وہ کمال جملے ناظرین تاریخ کا محبت کے ورق میں ایک ایسا حصہ ہے، یا محبت کے کرتاس کے پر لکھے ہوئے ایک ایسے الفاظ ہیں ناظرین کہ جسے کوئی بھلا نہیں سکتا، کہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں ناظرین جو ایمان تو بعد میں لائے، مگر امت کے فرعون اور گستاخ رسول ابو جہل کے سر پر اپنی کمان سے ضرب لگا کر اس کا سر پھاڑ کر ناموس سے رسالت کے محافظ اور پہرے دار پہلے بنے۔ پھر جب تک قدرت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سانسیں رکھی تب تک ہر سانس خاتم نبوت کی محافظت کرتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ پہلے تلوار چلانے والے اور اسلامی لشکر کا سب سے پہلے علم جنہوں نے سنبھالا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ہستی ہے۔ وہ پاک ہستی ناظرین کہ جن کے نام سے کفار کے ایوان کانپا کرتے اور جن کی چال دیکھ کر کفار اپنی چال بھول جایا کرتے تھے۔ مقام و مرتبہ ایسا کہ جن کو جبرائیل علیہ السلام کا دیدار عطا ہوا ہو، جن کو زمین و آسمانوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعر پکارا جاتا ہو، جن کے ایمان لانے سے اسلام کی تحریک کو تقویت ملی ہو، زمین جن کی دلیری کے ترانے گنگناتی ہو، مکے کی فضائیں جن کی جرت کی گواہی دیتی ہو، بدر کا میدان جن کی شجاعت کی گواہی دیتا ہو، اور احد جن کی قربانیوں پر نازا ہو، وفا، قربانی، ایثار جن کی شخصیت کا حوالہ ہو، جن کے مبارک خون سے اسلام کی عمارت کی بنیادیں مضبوط ہوئی ہوں، جو رہتی دنیا تک آنے والے شہداء کے سردار ہوں۔ یعنی کتنے ہی شہید آئے اور کتنے ہی شہید آئیں گے جن کی گنتی نہیں ہو سکتی ناظرین، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام شہداء کے سردار ہوں۔ نہ صرف یہ بلکہ محشر کے میدان ہوگا ناظرین، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ ایسے میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفاعت کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ یعنی مجھے کہنے دیجئے یہ جملہ کہ جتنے بھی شفاعت کے دربار ہوں گے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام درباروں کے سردار ہوں گے۔ احد کے دامن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ناظرین دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے کہ جائے آج بھی کوئی دیکھ لے کہ جب بھی احد کی فضاؤں میں انسان داخل ہوتا ہے، مسلمان داخل ہوتا ہے، تو دور سے خوشبو آنا شروع ہوتی ہے۔ وہ خوشبو دراصل بتاتی ہے کہ کسی اور کی نہیں ہے بلکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کی خوشبو ہے، کہ اس کی مٹی، اس کی فضا، اس کی ہوا، وہ میدان پکار کے کہتا ہے کہ جس کو جو کچھ چاہیے اس دامن میں آ جائے۔ یہ دامن دراصل احد کا دامن نہیں ہے، یہ دامن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحمتوں کا دامن ہے ناظرین، کہ جہاں کی خوشبو با ادب انداز سے ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتی ہے، جہاں کی فضائیں با ادب انداز سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتی ہیں، اور یہ بتایا کرتی ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر مدینے کے عاشق ہو، مدینے کی سرزمین پہ آنا چاہتے ہو، مدینے میں اپنا سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھنا دربار مصطفیٰ میں جانے سے پہلے عرضی اس بارگاہ میں پیش کر دو جو والی مدینہ ہے، گورنر مدینہ ہے، جو اسٹیمپ لگا دیں گے تو مدینے کا اذن تمہیں بھی حاصل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، آج بنیادی طور پر انہی کی بارگاہ میں
بس ہم تو کیا پیش کریں گے، ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام شامل کروائیں گے صاحب، کہ جن کا جنازہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ ادا فرمائے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات اس وقت تشریف فرما ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کی انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت ہے ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب۔ اور آخر میں انشاءاللہ ممتاز سناخہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب۔ آپ تینوں احباب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آج تو ظاہر ہے چونکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ پاک ہے، میں سچی بات ہے جب آپ کا نام نامی سامنے آتا ہے تو دل کی کیفیت بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ بنیادی تعارف آپ کا نسب پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی علی۔ جنید اقبال صاحب، یہ وہ پیارا نام ہے کہ جب زبان پر آتا ہے تو انسان کے قلب و ضمیر میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی سبحان۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شجاع، نامور، فرزند عبد المطلب حمزہ، سبحان وہ ام مصطفیٰ عالی نسب والا حمزہ، اللہ وہ حمزہ جس کو شاہ سواران عرب کہیے، اللہ جسے جان عرب لکھیے، جسے شان عرب کہیے۔ سبحان اللہ سبحان۔ آپ کا تعارف کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے۔ آپ اس باپ کے فرزند ہیں کہ جب وہ خانہ کعبہ میں تشریف لاتے تو سرداران عرب کو بھی ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 سال قبل اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ بیٹے ہیں عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم کے، ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے، عبد مناف بیٹے ہیں قصی ابن کلاب کے، وہ بیٹے ہیں مرہ کے، وہ بیٹے ہیں کعب کے۔ اس طرح یہ سلسلہ پیارا عدنان تک چلتا ہے۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں نقشہ کھینچ کر اہل ایمان کو ایک ایمانی لذت سے روشناس کیا ہے۔ جزاک اللہ، بس یہ آپ بزرگوں کا فیضان ہے جی۔ بس سیدنا حضرت امیر حمزہ بیٹے ہیں حضرت حالہ کے، اور اس لحاظ سے کتنی نسبتیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتی چلی جاتی۔ سبحان اللہ سبحان۔ کہنے کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ام مبارک ہیں، اللہ شان والا چچا ہیں، لیکن سویبہ کا دودھ پینے کی وجہ سے وہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کہاں چچا کی نسبت اور کہاں یہ عظمت کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رضائی بھائی بھی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس میں آپ ذرا بات آگے بڑھائیے گا، پھر ظاہر ہے جو خالازات رشتہ اور دیگر جو رشتے ہیں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں جو آتا ہے، اور یہ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہوگا، کہ گو کہ آپ 8ویں نمبر پہ تھے جناب عبد المطلب کے پیچھے، اور 10ویں نمبر پہ جناب عبداللہ علیہ السلام جو ہوئے ہیں۔ اب بات ایسی ترتیب ہے نا، اب بات یہ ہے کہ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسے دیکھا جائے تو آپ تایا ہوئے، ہمارے یہاں تو معاشرے میں جو مروج ہے عمر کے اعتبار سے، یہ غلط ہے۔ تحقیقی روایت یہ ہے کہ آپ حضرت عبداللہ سے چھوٹے، اچھا آپ سے چھوٹے صرف حضرت عباس ہیں۔ اچھا تو چچا ہی ہوئے، چچا ہی۔ یہ کلیئرٹی اس لیے چاہیے تھی، بہت اچھا ہو گیا یہ، کیونکہ لوگ بہت سے کنفیوژن یہ ہے کہ 8ویں نمبر پہ ہیں۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ سے یہ چھوٹے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاں جو مرتبہ مقام دیا، وہ ظاہر ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قرب کی بدولت ملا۔ اب قرآن کریم تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ان کے تذکرے تو آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ وہ شجرہ نسب ہے کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، یہ تو شاخیں آسمان تک جاتی ہیں، اور پھر اتنا مقدس معطر معمبر سلسلہ کہ جس پیارے نام کو بھی لائیں، آپ کی والدائیں آئیں یا آپ کے والدین آئیں، ایمان والوں کو ایک روحانی لذت عطا کرتے ہیں۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب عمر کا صرف 2 سال کا، بعد نے 4 بھی لکھا، لیکن 2 سال کا ہو تو کس انداز سے اکٹھے رہتے ہوں اللہ۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے بچپن سے جو واقعات کو دیکھے، وہ آپ کے قلب مبارک میں، آپ کے دماغ اقدس میں بالکل نقش ہوتے چلے گئے۔ اس لیے اس کا ظہور بعد میں بھی جہاں جہاں کوئی مرحلہ آیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے لیے ایک ایسی ڈھال بن کر کھڑے ہوئے کہ لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کتنا
عشق اور محبت رکھتے ہیں۔ بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب، آپ کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کو پڑھ کے ایمان جو ہے وہ بار بار تازہ ہوتا ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، وہ کسی نے کہا فوج آدھا میں گھس کر سینہ بازیاں، فوج آدھا میں گھس کر سینہ بازیاں، دور ہی سے کبھی تیر اندازیاں، اللہ پرچم افتخار صف غازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، اللہ اکبر، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں ایک آیت پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے قبولیت اسلام کے بعد بھی اور قبولیت اسلام سے پہلے بھی رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس درجہ عشق اور پیار کیا ہے کہ قرآن نے اس کو سورہ احزاب میں بیان کیا اللہ، کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنی جان قربان کرنے کی منتیں مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ، یہ ان میں شامل ہیں کہ جنہوں نے وہ منتیں مانی، اور صرف منتیں ہی نہیں مانی بلکہ غزوہ احد کے لیے نکلتے ہوئے ایک جملہ کہا۔ آپ نے کہا والذی انزل علیک الکتاب لا اطعم طعاما حتى اجادلهم بسیفی خارج المدینہ۔ انہوں نے کہا اس رب کی قسم جس نے آقا آپ پہ قرآن کو اتارا ہے، میں اس وقت تک کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا جب تک کل آپ کے دشمنوں کو میں صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبولیت اسلام قربان جائیں، وہ تو اس واقعے کا ایک ایک حرف جو ہے وہ بڑا ایمان افروز، روح پرور اور وجد انگیز ہے۔ کیا بات۔ آپ شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں، شکار سے پلٹ کے واپس آتے ہیں تو صفا پر حضرت عبداللہ بن جدعان، یہ دور جاہلیت میں ایک بہت ہی خوبصورت کریکٹر، اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے چچا زاد تھے، حضرت عبداللہ بن جدعان۔ ان کی کنیز کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ تو شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، پیچھے سے علم ہے آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے حضرت عبداللہ کے نور نظر کے ساتھ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے برا بھلا کہا، پھر گالم گلوچ کیا، پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زد و کوب کیا۔ اللہ، اور اس پورے پروسیس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ اللہ، آپ خاموش کھڑے رہے۔ اللہ، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صبر کی طاقت کتنی۔ اللہ اکبر، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس کنیز کو بھی معلوم تھا کہ کسی اور کو نہیں بتانا، کسی اور بتانا ہی نہیں کوئی ہے، ان کو بتانا ہے جو اس کا پھر پورے طریقے سے رسپانس بھی کرے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ کا معمول تھا کہ جب آپ پلٹتے تھے تو صحن حرم میں جا کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، اور ملاقات کرنے کے بعد پھر وہ اپنے شکار کا سامان لے کے اپنے گھر کو جاتے تھے۔ لیکن یہاں پر ایک جملہ جو کتب سیرت میں اور کتب تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، فاحتمل حمزۃ الغضب، کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ سنا آپ غیظ و غضب کا ایک مجسم پیکر بن گئے۔ اللہ اکبر، اور یہاں پہ مورخین نے ایک ساتھ میں جملہ لکھا، انہوں نے کہا کہ جب آپ اس اور یہ غیظ و غضب کس کے لیے تھا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ اللہ، اچھا، آپ نے جیسے ہی وہ آپ کے جذبات ہوئے نا تو ساتھ ہی مورخین نے کہا کہ اراد اللہ بہ من کرامتہ، اسی لمحے رب ذوالجلال نے ان کے سر پہ عزتوں کے تاج رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ گئے اس ملعون ابو جہل کے پاس اور جا کے کہا دیکھیے کہ کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہے، اتشتمہ، کیا تو نے میرے بھتیجے کو گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے؟ اللہ، سن اقول ما یقول، اللہ، آج کے بعد میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ اللہ، اور میں اس رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں حق کہتے ہیں۔ اللہ، تو بہت بڑا سردار بنا پھرتا ہے، رد علیہ من استطاعت، اگر طاقت اور ہمت اور جرت ہے تو مجھے روک کے دکھا۔ اور پھر آپ نے پورے مشرکین کی طرف اپنا چہرہ انور پھیر کے کہا کہ فمنعونی ان کنتم صادقین، یہ میرا چیلنج اکیلے اس کو نہیں ہے، تم سب کو بھی چیلنج ہے کہ آج سے میں رحمت کونین کا کلمہ پڑھ کے ان پر اسلام کو قبول کرتا ہوں، مجھے روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ۔ اور کیا آپ نے کمان اس کے سر پہ ماری تھی، اور پھر اس کے بعد اپنی وہ کمان جو ہے آپ نے اس کے سر پہ اس طرح ماری ہیں کہ وہ ایک دفعہ بے ہوشی کی کیفیت میں چلا گیا۔ اللہ، اور اس کے خون کے فوارے جب پھوٹے ہیں تو اس کے قبیلے کے لوگ آگے بڑھے ہیں تو اس نے دیکھا کہ کہاں یہ میرے قبیلے کے لوگ، کہاں سید الشہداء، ٹھیک، اس نے ان کو روک دیا۔ یہاں پہ میں ایک جملہ صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ سارا کچھ کر کے گھر پلٹ آئے تو کہتے ہیں ساری رات شیطان میرے اوپر وسوسوں کے حملے کرتا رہا اور مجھے کہنے لگا انت سید قریش اتبعت ھذا الصحابہ وترکت دین آبائک،
آپ باپ دادا کا دین چھوڑ کے آپ ان کے دین کو قبول کر لیں گے؟ آپ تو قریش کے سردار ہیں، قریش کے سردار ہیں. کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا اور صبح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری رات بے چینی، التہاب اور اضطراب میں گزری ہے، کچھ ارشاد کیجیے. رحمت کونین نے پھر جب اللہ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ساری کیفیتیں سمجھائیں تو آپ وجد میں آ گئے. آپ نے فرمایا اشہد انک الصادق شہادت صدق، میں گواہی دیتا ہوں آپ سے زیادہ سچا کائنات میں ہے ہی کوئی. اللہ اکبر. اور آخری جملہ آپ نے فرمایا اب میری کیفیت یہ ہے کہ لو ان لی ما ازلتہ السماء فی الارض، زمین پر آسمان نے جس چیز پہ سایہ کیا ہوا ہے نا وہ ساری کائنات بھی مجھے مل جائے اور مجھے کوئی کہے کہ دامان مصطفیٰ چھوڑ، اللہ اکبر، میں وہ ٹھکرا دوں گا سرکار کا دامن. اللہ اکبر. اسی لیے تو پریشان تھا نا شیطان رات بھر کہ یہ جو ہونے والا ہے یہ کچھ اور ہونے والا ہے. ذرا پیر صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو ہوا اور اس کے بعد قبول اسلام کے بعد جو اثرات مکے کے معاشرے میں نظر آئے، یعنی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہو گئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دامن سے وابستہ ہو گئے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت تذکرہ چھڑا ہے اور یقیناً خوبصورت ہستیوں کا تذکرہ خوبصورت ہی ہو سکتا ہے. میں اپنے سوال پر جانے سے پہلے صرف ایک جملہ حضرت کی خوبصورت چھڑی ہوئی بات میں ایڈ کر کے اپنا نام بھی اس حوالے سے بھی منگتوں میں لکھوانا چاہتا ہوں. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کے قبول اسلام کے حوالے سے ایک بہت خاص بات ہے جو شاید صرف آپ کے ہی حصے میں آئی ہے، کسی اور کے حصے میں قبول اسلام کے حوالے سے نہیں آئی. جتنے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے نا جی، کسی نے معجزہ دیکھ کے اسلام قبول کیا. سیدنا امیر عمر جیسی ہستی نے قرآن مجید سن کے پڑھ کے اپنی بہن کے گھر اسلام قبول کیا. کسی نے حضور کے ظاہری اخلاق مبارک دیکھ کے اسلام قبول کیا. کسی کی قبول اسلام کی وجہ کچھ ہے، کسی کی معجزہ ہے، کسی کی کچھ ہے. میں اس حوالے سے تاریخ اسلام میں اور کسی بندے کو نہیں جانتا اور شاید تحقیق کے بعد بھی کوئی نہ جان سکے. یہ اکیلے حمزہ ہیں جن کی قبول اسلام کی وجہ صرف اور صرف محبت رسول ہے. انہوں نے اسلام کی وجہ سے حضور سے محبت نہیں کی، انہوں نے حضور کی محبت کی وجہ سے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا خوبصورت بات. دین اسلام کی جو اصل اور نچوڑ تھا وہ انہیں پہلے حاصل تھا، اسلام کا اعلان انہوں نے اس وقت کیا. اللہ. اب قبول اسلام کے بعد ظاہری بات ہے ایک فرد کا آنا اور حیثیت رکھتا ہے، چند لوگوں کا آنا اور حیثیت رکھتا ہے، اور جناب حمزہ جیسے سردار کا آنا یہ اور حیثیت رکھتا ہے. اللہ. جس طرح وہ نسب پاک کی بات کر رہے تھے، حمزہ کوئی عام گھرانے کے فرد نہیں تھے، وہ سردار تھے اور آباء و اجداد سے سردار تھے اور اپنی ذاتی صفات کی وجہ سے بھی سردار تھے. اللہ. ذاتی صفات جو سرداری کے لیے ہوتی ہیں ان میں سخاوت بہت اہم ہوتی ہے، شجاعت بہت اہم ہوتی ہے، علم بہت اہم ہوتا ہے. حمزہ پاک کے دور میں یہ تینوں صفات آپ کی ذات میں بھری ہوئی تھی. اللہ. پرلے درجے کے سخی تھے، پرلے درجے کے شجاع تھے، پرلے درجے کے اس دور میں جو علم اویلیبل تھا اس کے عالم تھے. آپ کے آنے سے جو پہلا اثر ہوا اسلام پر، آپ کی قبول اسلام سے پہلے اگرچہ اسلام حق تھا، سچ تھا، سارا کچھ تھا، لیکن اسلام کے اوپر کفار کی ہیبت چھائی ہوئی تھی. اس وقت تک مسلمان ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے بڑا نقصان ہوگا. پہلا کام جو جناب امیر حمزہ کے قبول اسلام کے ساتھ ہوا اور اسلام پر اثر ہوا وہ اسلام پر سے کافروں کی ہیبت والا پردہ چھٹ. اللہ اکبر. اللہ. اس کے بعد مسلمان کافروں سے ڈرا نہیں ہے. اللہ. یہ پہلا انسان ہے جس کے قبول اسلام کے بعد اسلام سے ہیبت والا، کفر کی ہیبت والا، یعنی دوسرے لفظوں میں اسٹرینتھ مل گئی. اسٹرینتھ تو ہے ہی ہے نا جی، اسٹرینتھ تو ویسے بھی کچھ لوگوں سے ہوگی، لیکن جو ہیبت تھی، ایک ڈر تھا، اس کے بعد مسلمان کفر سے ڈرا نہیں ہے. یہ بانی ہے اسلام میں اس صفت کا. دوسری بات یہ ہوئی کہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کے آنے سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا عظیم تھے، اچھے لوگ تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی سردار کی حیثیت نہیں رکھتا تھا، کسی قبیلے کی سردار کی حیثیت نہیں رکھتا تھا. غریب لوگ، کمزور لوگ، معاشرے کے جس طرح کے کافروں نے الزام بھی دیا تھا حضور پر کہ جہاں یہ غریب بیٹھے ہیں ہم کیسے آ کے بیٹھے. امیر حمزہ کے آنے سے یہ انقلاب ہوا جو آگے چل کے حضرت امیر عمر کے اسلام قبول کرنے کی بھی وجہ بنا کہ امیر حمزہ پہلا سردار مکہ تھا جس نے حضور کی غلامی میں آ کے اعلان اسلام کیا. تو آج کے بعد یہ اعلان ہو گیا کہ یہ صرف کمزوروں کا قبول کیا ہوا دین نہیں، یہ حر، آزاد اور سردار لوگ بھی یہ شیروں کا بھی دین ہے، یہ شیروں کا بھی دین ہے. اور اسی کا اثر ہوا کہ پھر حضرت عمر جیسا بندہ 3 سے 4 دن کا وقفہ لوگ بتاتے ہیں، تاریخ میں بہت تھوڑا وقفہ ہے، کہ پھر حضرت عمر جیسا بندہ وہ بھی اسلام کی طرف آ گیا. یہ اس کی ابتدا حضرت امیر حمزہ کے اسلام نے کی. سبحان اللہ. اور تیسرا بنیادی اثر میں یہ کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا کہ پہلے حضرت امیر حمزہ کی تشریف آوری سے پہلے اسلام
اخلاقیات، معاملات، ان چیزوں پہ غور کر رہا تھا، توحید کے پیغامات دے رہا تھا، لیکن جو ایک طاقت یا ایک پاور یا دشمن سے مقابلہ کرنا، میں اس کو بالکل لٹرلی لوں تو فوجی تربیت، واہ، مسلمان کی فوجی تربیت اور جہادی تربیت اس دن شروع ہوئی جس دن امیر حمزہ نے اسلام سبحان اللہ. یعنی یوں کہیے کہ ایک صف سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تیار ہو چکی تھی، آپ کی وجہ سے دوسری صف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. بنیاد حضرت امیر حمزہ ہے. اور آپ کا وہ جملہ حضرت عمر کے آنے پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت عمر تلوار لے کے آ رہے تھے اور سراغ سے دیکھا گیا کہ عمر تلوار لے کے آ گئے اور لوگوں نے کہا کہ اب خیر ہی ہو، حضرت امیر حمزہ نے کمال کا جملہ بولا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل بنیاد جرت، شجاعت اور ہمت کی حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ہے. پھر دن بدن بڑھتی گئی. آپ نے کہا تھا کہ اگر عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے ہم اسے اچھا جواب دیں گے. اور اگلا جملہ جرت کی انتہا ہے، فرمایا اگر بری نیت سے آ رہا ہے تو ہم اپنی تلوار سے نہیں اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے. حد نہیں ہے کہ تلوار بھی اسی کی لیں گے. جرت کے آخری لمحات ہیں نا. اور حضرت لیکن وہی بات ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام، خیر اللہ کا کرم تھا، حضور کی دعا تھی. لیکن اس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ کا وہ جرت والا پہلو جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے اخلاقیات، معاملات، توحید تھی. امیر حمزہ کے آنے کے بعد پھر اسلام اس لیول پہ آ گیا کہ ہم مقابلہ کریں گے، جو ہم پر کوئی کرے گا ہم اس کا بدلہ دیں. بالکل ٹھیک. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں. اور ظاہر ہے جب چچا جان کا تذکرہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کائنات کی جان کا تذکرہ نہ ہو. اور کائنات کی جان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس تو ایک راستہ ہے جو بڑا حسین سا ہے، وہ درود پاک کا ہے. تو آئیے آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھتے ہیں. اور آج جو امت میں ناظرین ایک خوف کی سی فضا ہے، ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن شجاعت و بہادری کے صرف قصے سنانے کو رہ گئے ہیں. ذرا آ کے مزید بات کریں گے صاحب کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کیا ہمیں بتلاتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے، درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے حاضر ہوتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسيدنا حسين وعلى آله. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور تذکرہ پاک ہے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور میں عرض کر رہا تھا وقفے سے قبل کہ ان کی شجاعت و بہادری پہ آج بات کرتے ہیں اور اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے کہ اصل بنیادی طور پہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. پروفیسر صاحب آپ کی جانب آنے سے قبل چند مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ ناوک ہو کہ شمشیر ہو، برچھی ہو کہ بھالا، تسلیم کے بندوں کا جگر دیکھنے والا. علامہ صاحب پیر صاحب توجہ چاہیے کہ ناوک ہو کہ شمشیر ہو، برچھی ہو کے بھالا، تسلیم کے بندوں کا جگر دیکھنے والا، ناموس رسالت کے تحفظ کا حوالہ، بو جہل سے گستاخ کو للکارنے والا، وہ ام نبی مرد جری دین کا محافظ، کر دے صف آدھا کو جو رن میں تہو بالا، کر جا کے طواف اس شہ والا کی لحد کا، اے عشق ادب شاہ شہیداں کا بجا لا، جذبوں کی صداقت کا جو معیار پرکھ لے، دنیا میں بجز دل نہیں ایسا کوئی آلہ، تاج سر شاہاں سے ہے صد مرتبہ افضل، تاج سر شاہاں سے ہے صد مرتبہ افضل، منزل میں شہیدوں کی میرے پاؤں کا چھالا. پروفیسر صاحب آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری. مشہدی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حب رسول کے اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ. ہر کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ طیبہ زبان پر لاتا ہے تو وہ اپنی جان اور مال جنت کے بدلے اللہ کو فروخت کر دیتا ہے. اللہ. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیے کہ جب آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو باہر دیکھا تو حفیظ جلندری کی زبان میں کیا کہا؟ ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے. اللہ.
اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اس کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ آہا کیا کہنا. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا مکہ میں بھی بھائی بنایا اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی ان کا بھائی بنایا. اللہ اکبر. کیا نسبت جوڑی. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے اندر جو شجاعت اور جرأت ایمانی دیکھی تو غزوہ بدر سے پہلے جتنے چھوٹے چھوٹے سرایا یا غزوات ہیں ان میں آپ علم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دے رہے ہیں. سریہ حمزہ جو جوہینہ کی طرف میرا خیال ہے جو آپ نے 30 افراد کا سب سے پہلا علم اور بھی کئی یہ ودان کا ہو. لیکن جب معاملہ آتا ہے غزوہ بدر کا تو اس میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شان سے چلتے ہیں کہ اپنی دستار مبارک میں شتر مرغ کی کلغی لگا لیتے ہیں. اللہ کیا حسین مطلب انداز تھا آپ کا، کیا پروقار انداز تھا. سبحان اللہ. اور وہاں مبارزت ہوتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، غزوہ بدر کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، لیکن وہاں جو چیز نظر آتی ہے غزوہ بدر جب ختم ہوتا ہے اور مشرکین کی 70 لاشیں ہیں اور 70 گرفتار ہیں تو وہاں پر ایک چرچا ہے، ایک غوغا ہے. مشرکین پوچھتے ہیں وہ کون تھا جن کے سر پر شتر مرغ کی کلگی لگی ہوئی تھی، اس نے تو تباہی مچا کر رکھ دی. میں حیران اس بات پہ ہوں پروفیسر صاحب، آپ کی بات یہ سن رہا ہوں میں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا جو ایمان لانے سے قبل زرہ پہن کے گھوما کرتے تھے اور ایمان لانے کے بعد زرہ اتار دی کہ اب شہادت کا شوق ہے. کوئی آج تک تاریخ میں ملا جو اس طرح سے شتر مرغ کا پل لگا کے اترتا ہو؟ وہاں تو ٹوپیاں لوہے کی جو ہے وزنی لگائی جاتی ہیں تاکہ بچا جائے. جنید صاحب یہ تو آپ نے بہت ہی ایسی دکھی بات چھیڑ دی ہے. ایمان اور خوف جمع ہی نہیں ہو سکتے. جعل حق و زحق الباطل. ایمان انسان کے اندر اللہ کا وہ خوف لاتا ہے کہ ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر، مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر، رکھ اس کی رضا پر اپنی نظر، پھر ساری یہ دنیا تیری ہے. ایمان اور خوف، ایمان اور لوگوں کا ڈر. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی جب کلمہ پڑھا تو کس انداز سے مکے کی گلیاں کلمہ توحید سے سرشار ہوئی، صدائیں بلند ہوئی. تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے اندر وہ جوہر دکھائے جس کی طرف بھی آپ گئے. علماء لکھتے ہیں کہ آپ اپنی شمشیر دونوں ہاتھوں میں لے کر اس انداز سے بڑھتے چلے جاتے، جو چیز سامنے آتی وہ کٹتی چلی جاتی. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ یعنی وہ جو کیا کہ یہ اللہ کا بھی شیر ہیں، رسول کا بھی شیر، اللہ اور زمینوں پہ بھی اور آسمانوں پہ بھی. اللہ سے بات آگے بڑھاتے ہیں. آپ کا سرکار علیہ السلام سے عشق یہ ہے کرکس، اور سرکار علیہ السلام کا آپ سے پیار. فرمائیے. جنید بھائی اصل میں کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نہ گزرا ہو. بچپن سے لے کے، بلکہ دودھ پینے سے لے کے، یعنی آپ نے ان ہستیوں کا دودھ پیا جن ہستیوں سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ نے فیض عطا کیا. تو یہ ایک طویل تعلق تھا. تو آپ کے ریشے ریشے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کا عشق رچا بسا ہوا تھا. اللہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی رحمت کونین کی ذات اقدس پہ کسی طرف سے کسی قسم کا بھی کوئی آزمائش کا آنا آپ کو گوارا نہیں تھا. اللہ اللہ. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آج بھی پوری امت مکہ معظمہ میں مولد پاک کی زیارت کرتی ہے اور اس کے تھوڑے فاصلے پہ ہی آپ کا گھر مبارک تھا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آپ ساتھ رہتے تھے. اس کے ساتھ متصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو لہب کا گھر تھا، جس کی مذمت میں قرآن مجید کی پوری سورت نازل ہوئی. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ. تبت یدا ابی لہب وتب. آپ ذرا دیکھیے کہ اس کا کام کیا تھا. وہ اپنے پوری گلی کا، گھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتا اور لا کے رحمت کونین کے دروازے پہ ڈال دیتا. اللہ. ایک روز وہ ڈال رہا ہے تو ادھر سے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اور آپ نے جب دیکھا کہ وہ کوڑا آپ کے گھر کے مبارک دروازے کے سامنے ڈال رہا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوا. سگا بھائی ہے لیکن حضور کے ساتھ ان کے عشق و محبت کا عالم یہ ہے. امام ابن اسیر اسے اپنی الکامل فی تاریخ میں لائے ہیں. آپ نے وہ سارا کوڑا اکٹھا کیا، اس نے تو لا کے گھر کی چوکھٹ کے سامنے رکھا تھا، آپ نے وہ سارا اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دیا اور کہا کہ تم ان کے گھر کے سامنے لا کے کوڑا ڈالتے ہو. مطلب اس انداز اصل جگہ یہ نہیں، اصل جگہ اس کوڑے کی یہ ہے، اصل جگہ اس کی یہ ہے. اور پھر اس کو جرأت نہیں ہوئی آگے سے جواب دینے کی. مطلب آپ عمر میں چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، لیکن سگا بھائی ہے. لیکن آپ نے وہ جو قرآن نے کہا نا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم و عشیرتهم. اور غزوہ احد میں جب وہ صبا مخزومی نے
للکارا کہ ہے کوئی تم میں میرا مقابلہ کرنے اللہ والا, اللہ. تو وہاں پر بھی حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا تھا نا, آپ نے وہ جملہ کہا تھا کہ تو مجھے ہمیں پکار رہا ہے, یہ لے, اور آپ نے جب تلوار ماری تو اس کی ٹانگ پوری اڑا کے رکھ دی اور کہا اتحاد اللہ و رسولہ, میرے آقا سے دشمنی رکھتا ہے, اللہ اکبر, میرے آقا سے عداوت رکھتا ہے. اللہ اکبر. اور ادھر سے محبت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی شہادت کے بعد رحمت کونین قبر انور پہ کھڑے تھے نا, تو آپ نے جو جملے کہے وہ ان کی محبت کا اظہار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے تو وہ یا ام رسول اللہ, یا اسد اللہ, یا اسد رسول اللہ, لیکن اگلے جملے بڑے خاص ہیں. سید الشہداء کو مخاطب کرتے ہوئے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا امو یا فاعول للخیرات, یا امو یا کاشف القربات, یا امو یا ذاب عن وجہ رسول اللہ, اے زندگی کی ہر مصیبت میں میرا دفاع کرنے والے چچا. اتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ پہ بوجھ آیا کہ صحابہ کہتے ہیں عملاً آپ غشی کی کیفیت میں چلے گئے, غشی کی کیفیت میں چلے گئے. اور اگلی بات کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دیکھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ خدا کی قسم اب انہوں نے ایک ہمارے چچا کا مسئلہ کیا ہے, ہم ان کے 30 اور ایک روایت میں 70 لوگوں کا مسئلہ کریں گے. اور یہ وہ واحد مقام ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیتیں اتاری کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, تو آپ نے محبت کی وجہ سے وہ ایک اپنا اظہار محبت تو کیا, لیکن رب نے کہا محبوب صبر کریں گے تو اس میں صبر کر لیا, اور آپ نے پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا, اپنی قسم کا کفارہ. اور آخری جملہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد بھری پڑی ہے, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, متعدد بار آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور سید الشہداء کے گھر میں تشریف لے کے جاتے تھے, اور وہ آگے سے کیا کرتی تھی. آپ پوچھتے نا کہ حمزہ گھر میں آ کے کیا کرتے ہیں, تو عرض کرتی آقا گھر میں آنے سے لے کے گھر سے جانے تک آپ ہی کی باتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ ہی کی باتیں کرتے ہیں. اور کمال دیکھیے کہ یہاں بھی معاملہ ایسا, اور میں چاہتا ہوں اس پہ آپ کلام فرمائیے کہ آپ کی شہادت کیسی عظیم شہادت, آپ کا جنازہ 70 مرتبہ ادا کرنا کیسا عظیم معاملہ. اور پھر وہی بات ہے کہ پورا مدینہ آپ کے غم میں مبتلا. سرکار علیہ السلام نے بتلایا کہ میرے چچا کا غم جو ہے اس کو اختیار کرو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تفصیل میں جانے کا تو شاید وقت نہیں رہا, لیکن میں اتنی ضرور بات عرض کروں گا کہ آپ کی شہادت کی اگر صرف بے مثلیتوں پہ غور کیا جائے تو وہ بھی بے شمار بنتا. اللہ واقع شہادت یا اس کی تفصیلات تو آپ علیحدہ چھوڑیں. سب سے پہلی بے مثلیت یہ دیکھیں کہ یہ کائنات میں واحد شہادت ایسی ہے کہ جس شہادت پر حضور نے اپنی بارگاہ سے یہ سند عطا فرمائی کہ یہ سب شہیدوں کے سردار کی شہادت. اللہ اکبر. اللہ. اب حضور ہم تو نہیں جانتے, لیکن حضور تو کربلا کو بھی جانتے ہیں, اللہ. حضور تو آنے والے سارے مراحل کو جانتے ہیں. سرکار کا یہ کہنا قیامت تک کے لیے جناب امیر حمزہ کی شہادت کی بے مثلیت کو بیان کر گیا. اور جب آپ کی شہادت ہوئی, دوسری بے مثلیت آپ کی شہادت کی یہ ہے کہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کے مقابلے میں آ کے کسی نے حملہ کر کے آپ کو شہید نہیں کیا. اللہ. یہ خود وحشی بیان کرتے ہیں کہ میں شروع سے ایک اوٹ میں بیٹھ گیا پتھر کی میں, اور وہاں سے میں نے حملہ کیا. اور وہ تاک لگائے بیٹھے تھے. مجھے تاریخ اسلام میں یہ دو شخصیات اس حوالے سے اپنی مثال آپ لگتی ہیں, اور دونوں رسول اللہ کے شیر تھے, دونوں اللہ کے شیر تھے, اور شیر کو ہونا بھی یہی چاہیے. شیر کے بارے میں اصول ہے کہ اس کا مقابلہ سامنے سے آ کے کوئی نہیں ہوتا, تاک لگا کے کیا, اس کو پیچھے سے ہی حملہ کیا جاتا ہے. علی پر بھی حملہ سامنے آ کے کسی نے نہیں کیا, حمزہ پر بھی حملہ سامنے آ کے کسی نے نہیں کیا. اللہ اللہ. ان کو تاک لگا کے چوری چھپائی حملہ کیا جا سکتا تھا, اور یہی شیر کی صفت ہوتی ہے, شیر کے سامنے نہیں آیا جاتا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب آپ کے جسم اطہر کی آپ نے آ کے زیارت فرمائی اور محبت کا اظہار فرمایا, تو چونکہ وہ ظالموں کی طرف سے آپ کے اعضاء مبارکہ کو کاٹ دیا گیا تھا اور لے گئے تھے, تو حضور نے خود فرمایا, ایسا لفظ ہے صیغہ مضارعہ کا استعمال کیا, سرکار نے فرمایا تیرے جیسا نہ کسی کے ساتھ ہوا ہے نہ کسی کے ساتھ ہوگا. یعنی تیری شہادت جو ہے وہ ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال ہے. آخری جملہ یہ عرض کروں کہ سید الشہداء کی شہادت بھی بے مثال ہے, آپ کی مزار بھی کائنات میں اس لیے بے مثال ہے کہ یہ کائنات کی واحد مزار ہے جس مزار پر میرے نبی بھی تشریف لے جایا سبحان کرتے تھے اللہ, اور تواتر کے ساتھ جایا کرتے تھے. اور پھر سید الشہداء کی مزار پر صرف سرکار ہی نہیں, خلفائے ثلاثہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ جایا کرتے تھے. اور پھر کائنات کی سیدہ محسنہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اصل تطہیر اصل تبلیغ دین سیدہ فاطمہ الزہرا کا تو معمول تھا کہ آپ ہر دوسرے دن تشریف لے جاتے. اور اگلے دو لفظ بھی بڑے ضروری ہیں, وہاں جا کے نماز بھی ادا فرماتی تھیں, وہاں جا کے آنسو بھی بہاتی تھیں, اور متصلہ اور حضرت کی قبر کی کوئی اگر ظاہری طور پہ خرابی ہوتی تو قبر کی مرمت بھی فرمایا. اللہ اکبر. آخری دو جملے میں بہت مختصر وقت میں چاہ رہا ہوں, آپ ذرا فرما دیجئے. کہتے ہیں اہل تصوف کے مدینے کا ویزا چاہیے
تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاؤ, کوئی شک ہے نا. کوئی تو ذرا شک. اس بارے میں بتائیے کہ یہ مدینے کا ویزا, مدینے کا جو روٹ ہے, یہ سرکار مدینہ کا جو روٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جناب سیدہ زہرا کا بار بار اس مزار پہ جانا یہ بنیاد ہے کہ جو بھی تصوف والے ہوں گے وہ جناب زہرا کے راستے سے سبق حاصل کریں گے. قطب مدینہ خواجہ ضیاء الدین مدنی صاحب اور بہت سے لوگ ہیں, وقت نہیں ہے بیان کرنے کا, انہوں نے یہ معمول بنائے رکھا ہے کہ جو بات بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرنی پہلے امیر حمزہ کی بات. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اللہ تعالیٰ اس تذکرہ پاک کو قبول